مفتی عمران مجید صاحب نے گزشتہ ہفتے لاٹری کی انعامی رقم کی ایک جائز صورت بیان کی تھی۔ اس صورت کے مطابق تو پرائز بانڈ کی انعامی رقم بھی جائز ہونی چاہیے، کیونکہ جو شرط اس لاٹری کے انعام میں ہے وہی شرط پرائز بانڈ میں بھی ہوتی ہے، اور بہت سے علماء پرائز بانڈ کی انعامی رقم کو جائز بھی کہتے ہیں۔ تو برائے مہربانی دونوں میں فرق بیان کر دیں تاکہ کنفیوژن دور ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ان کا یہ سوال دیکھ کر، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو سامعین اور ناظرین ہیں وہ ان چیزوں میں غور کرتے ہیں، اور یہ بادی النظر یا ظاہراً یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بالکل ایک جیسی ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی اضافی رقم کو کسی ایک غیر امکانی صورت پر معلق کیا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی پرائز بانڈ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو یہ دونوں چیزیں ایک جیسی لگ رہی ہیں۔ لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں ان دونوں عقود کا جو سٹرکچر اور ساخت ہے وہ بالکل الگ ہے۔ پہلے اگر میں پرائز بانڈ کی بات کروں تو پرائز بانڈ اس کی حقیقت یہ ہے کہ حکومتوں کو جب ان کے جو آمدن ہے وہ ان کے اخراجات سے کم ہو تو یہ جو اضافی جو رقم ہوتی ہے اس کو وہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ کہتے ہیں، کہ اس کو ہم کہاں سے لائیں۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، یا تو وہ نوٹ چھاپتے ہیں یا پھر وہ قرض لیتے ہیں۔ تو قرض لینے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس کے لیے پرائز بانڈ ایشو کیے جاتے ہیں۔ تو پرائز بانڈ حقیقت اس کی یہ ہے کہ جب حکومت کسی کو پرائز بانڈ دیتی ہے اور اس سے روپیہ لیتی ہے تو وہ حقیقت میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ شخص حکومت کو قرض دے رہا ہوتا ہے، اور اس قرض کی ایک دستاویز اور ایک ایگریمنٹ یا کوئی ایک ایسی رسید سمجھ لیں کہ وہ اس کو دی جاتی ہے۔ اب شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس بھی قرض کے ساتھ کوئی نفع آئے گا تو وہ سود کی تعریف میں داخل ہے۔ اب حکومت کرتی یہ ہے کہ جب بہت سی مقدار میں رقم اس طرح قرض لی جاتی ہے اور لوگوں کو پرائز بانڈ دے دیے جاتے ہیں تو سب کو تھوڑا تھوڑا سود دینے سے زیادہ بہتر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس کو کمبائن کریں اور سب کو نہ دیا جائے بلکہ اس کو جمع کر کے کچھ لوگوں کو قرآن اندازی کے ذریعے دے دیا جائے۔ تو اب یہ پرائز بانڈ کی حقیقت یہ بنی کہ اس کی جو اصل سٹرکچر ہے وہ قرض پہ بیس کر رہا ہے، اور اس پر جو اضافی رقم دی جا رہی ہے اس کو سود کی رقم ہے، اور اس کو قمار کے طریقے سے یعنی پروبیلٹی کے ساتھ کچھ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اس لیے وہ تو جائز نہیں ہے۔ جو لاٹری کی جواز کی صورت یہاں سے بیان کی گئی تھی وہ تو ایک حقیقت میں ایک بے ہوئی تھی، یعنی ایک شخص نے، اور وہاں پر ہم نے یہ واضح طور پر بیان بھی کیا تھا کہ جو خریدار ہے اس کو اپنی دی ہوئی رقم کے بقدر کوئی اثاثہ ملنا چاہیے، اس سے بہت زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنی دی ہوئی رقم کے بقدر اثاثہ مل گیا اور یہ کانٹریکٹ فائنل ہو گیا، یعنی اس نے اس کو اثاثہ دے دیا، اس نے اس کو رقم دے دی، اب یہ عقد ختم۔ اس کے بعد بائی جو سیلر ہے اس کو ایک یہ آزادی ہے اس بات کی کہ وہ جس کو چاہے کوئی اضافی رقم اپنی طرف سے دینا چاہے اگر تو وہ دے سکتا ہے، یہ اس سے کلیم نہیں کر سکتا۔ تو وہ اس کے دینے کے لیے وہ یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ میں لکی ڈرا کروں گا یا کچھ بھی کروں گا اور ان لوگوں کو یہ رقم دے دوں گا۔ تو اس کی دونوں کی بیس الگ الگ ہے، اس لیے ایک جائز ہے اور دوسرا ناجائز ہے۔